نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا لیسن ہمارا 11واں پارہ سورۃ یونس آیت 24 سے 27 سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل۔ ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ سوائے اس کے نہیں۔ یعنی حقیقت یہی ہے، بات ہی یہی ہے کیا کہ مثل الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کی مثال کچھ ایسے ہی ہے کمائن، جیسے پانی ہو۔ کون سا پانی؟ انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا، یعنی بارش۔ فاختلط بہ نبات الارض، پھر وہ پانی مل گیا، مختلط ہو گیا زمین کی پیداوار میں۔ اس بارش نے زمین کے سبزے کو ہریالی بخشی، اس کی رونق کا ذریعہ بنا۔ کیا ہے وہ سبزہ؟ مما یأکل الناس والانعام، جس میں سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین خوب ہری بھری ہو گئی، اس نے اپنا حسن یعنی وہ پورے جوبن پر آ گئی، پوری طرح کھل اٹھی، لہلہانے لگی، نباتات خوب گھنی ہو گئی، وزینت، اور خوبصورت ہو گئی، بنی سنوری ہو گئی یا بن سنور گئی، اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ وظن اہلھا، تو اس کے مالک سمجھنے لگے انہم قادرون علیہا، کہ اب تو وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، وہ اس پر پوری طرح قادر ہیں۔ فصل پک کے تیار کھڑی ہے، ہر چیز ان کے اختیار میں ہے، اب جب چاہیں اس فصل کو کاٹ کر فائدہ اٹھائیں۔ اور ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتاہا امرنا، ہمارا فیصلہ آ پہنچتا ہے۔ وہ یہ فیصلہ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارا فیصلہ روب عمل ہو جاتا ہے۔ لیلن و نہارن، رات یا دن کے کسی بھی وقت میں، وہ رات یا دن کا انتظار نہیں کرتا، کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ فجعلناہا، تو ہم اسی فصل کو جو خوب پک چکی تھی، خوبصورت ہو چکی تھی، بن سنور گئی تھی، گھنی ہو گئی تھی، اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ حسیدن، اس کی جڑ کٹ گئی۔ جب مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں
تو ہمارا حکم اس پہ آ گیا اور اس کی تو جڑ ہی کٹ گئی، تو غارت ہو گئی، ایسے ہوئی کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، گویا کل یہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں، ایک دن میں ہر چیز یوں تباہ ہو گئی جیسے یہاں کوئی آبادی تھی نہیں۔